الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین کرام، ولا يؤوده حفظهما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا تھکاتا نہیں، پریشان نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا. وہ العلی العظیم، اور اللہ العلی العظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر اعتبار سے بلندی اور ہر اعتبار سے عظمت والا ہونا، یہ ہمارے سامنے کئی اعتبار سے کھلی آنکھوں سے، بصارت سے بھی اور دل کی آنکھوں سے یعنی بصیرت سے بھی دکھائی دیتا ہے، سجھائی دیتا ہے. بعض اہل علم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کے داعیے میں سے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا سکہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی عظمت پر غور کرے کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی. اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے پڑھا کہ عرش اور کرسی، ساتوں آسمان، زمین اور بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. تو اس کی مخلوقات اتنی عظیم ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا. پھر آفاق اور انفس میں یعنی کائنات کی مختلف چیزوں اور خود ہمارے اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو جو دقیق اور پختہ محکم کاریگری ہے، صنعت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے. اگر آدمی ان چیزوں پر غور کرے تو خود بخود اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے دواعی ہیں، اسباب ہیں، عوامل ہیں. اسی طریقے سے اگر بندہ غور کرے کہ اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا تسلط، غلبہ اور اس کا اقتدار ہے. ہم جب ایک جملہ یہ کہتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مشیت، اس کے فیصلے اور قضاء و قدر کے بغیر نہیں گرتا، نہیں ہلتا. تو تھوڑی دیر کے لیے اس جملے کی گہرائی پر غور کریں. کیا یہ معمولی بات ہے؟ پوری دنیا، پوری کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ساری چیزوں کا کنٹرول رکھنا، ساری چیزوں کو تھامے ہوئے رکھنا، جو ہم نے آیت الکرسی کے آغاز میں پڑھا، الحی بھی وہی ہے، القیوم وہی ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑے سے بڑے وجود، اجرام فلکیہ اور پھر ساتوں آسمان، عرش اور کرسی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے. اس کا کیسا قہر، غلبہ، اقتدار ہے، اس پر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہوتا جائے گا. اسی طرح تاریخ کے اعتبار سے غور کرے کہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں، کیسی ایسے ہستیاں آئیں جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلانے کا دعویٰ کرتی رہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اپنی پرستش کروائی. فرعون ہے، نمرود ہے، بڑے بڑے متکبرین، جابر اور ظالم لوگ آئے، لیکن سب نام و نشان مٹا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سب لوگوں پر قہر ہے، اس کے حکومت اور اس کا اقتدار جاری ہے. یہ تو ہم اپنی تاریخ میں گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور گزر گئے، کسی کو یہاں دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں، کسی کا اقتدار مسلسل نہیں، کسی کا اقتدار کامل نہیں. سب کے سب قدرت کے نظام کے پابند ہیں، تابع دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے تابع ہیں، اس کے ماتحت ہیں. کوئی خود مختار یہاں آیا نہ کوئی نظر آتا ہے.
ان چیزوں پر بھی آدمی غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رب عظیم ہے. اس کی عظمت کا سکہ اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, کوئی مخلوق کھڑی نہیں رہ سکتی, اور اس کے بغیر کسی کا وجود اور بقا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک پہلو. پھر قرآن و حدیث کے ایسے بہت سارے مضامین ہیں جو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھے ہیں دروس میں. مثال کے طور پہ میں اشارہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے, کوئی وحی کرنا چاہتا ہے, تو فرشتوں میں خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے, آسمان ہلنے لگتا ہے, فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے, تب اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے ان کو باخبر کرتا ہے. پھر فرشتے ہوش میں آنے کے بعد حضرت جبرائیل سے اور پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا قال ربکم, تمہارے پروردگار نے کیا کہا. اور پھر انہی فرشتوں ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حالت کا بھی تذکرہ قرآن و حدیث میں آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ قیامت کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا انسانوں میں, اور یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے اور فرشتے بھی صف بصف اللہ تبارک و تعالی رحمان کے جناب اور دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. لا یتکلمون, کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ کلام کر لے وے, لب کشائی کرے, زبان کھولے, الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نشانات اور اس کی بے مثال اور سب سے بڑھ کر بڑائی کا ثبوت نہیں ہے. آدمی ان چیزوں پر جو غور کرتا جائے گا, اس کی مخلوقات پر, اس کے نظام جو کائنات کے اندر چلا رہا ہے, اس کے ذریعے سے فیصلے سے بڑے بڑے متکبرین ظالمین کا, بادشاہوں کا جو انجام ہوا, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. اور ایک بندہ جیسے جیسے ان عظمت کے نشانات کو سمجھتا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو بندگی کے تمام لوازم کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا جاتا ہے, اس کے سامنے جھکتا جاتا ہے. کل کے درس میں, اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا کہ جتنی بھی عبادات ہیں, ان عبادات کی روح یہی ہے کہ بندہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم, اس کی بڑائی, اس کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ جتنی عبادات دیکھیں, نماز, حج, روزہ, اور دوسرے تمام, ان کی تکمیل پر ان کے درمیان میں کہیں اللہ اکبر مشروع ہے, کہیں دوسرے اذکار مشروع ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں, سب سے زیادہ خشوع اور خضوع کی حالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دیگر حالتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لہذا وہ حالت اس لائق ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جائے, لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اس سجدے میں جو اذکار بتائے گئے ہیں, صحیح مسلم کی حضرت حذیفہ کی روایت میں جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کہتے تھے, سبحان ربی الاعلی. اور بھی دعائیں اور اذکار ہیں. پاک ہے میرا پروردگار, الاعلی جو سب سے بلند ہے. ہم نے علی اور اعلی اور متعال کا معنی پڑھا کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلندی ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے, تمام صفات اور خوبیوں میں سب سے کامل ہے, کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا, اور غلبہ و قہر میں بھی سب پر فائق ہے, قدر و منزلت میں بھی سب سے فائق ہے. یعنی سارا اختیار اسی کا چل رہا ہے. تو پروردگار کے سامنے ہم انتہائی تذلل والی کیفیت جو سجدے میں ہوتی ہے اختیار کر کے اس کی انتہائی بلندی کا اقرار کر رہے ہیں, سبحان ربی الاعلی. اور رکوع کی جو کیفیت ہوتی ہے, بندہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, اور جھک کر کیا کہہ رہا ہے, کئی اذکار میں سے جو مشہور ذکر ہے سبحان ربی العظیم. سورہ واقعہ میں, سورہ حاقہ میں, اللہ تبارک, سورہ حاقہ کی آخری آیت غالباً, اور سورہ واقعہ میں 2-3 مقامات پر آخر میں بھی ہے فسبح باسم ربک العظیم. بس آپ اپنے رب عظیم, عظمت والے رب کی تسبیح بیان کیجئے, اس کی پاکی بیان کیجئے. تو رکوع میں آدمی جھکتا ہے پروردگار کے سامنے اور کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار, پاک ہے میرا عظیم رب. تو گویا حالت جو اختیار کر رہے ہیں, ہمارے جسم کی جو کیفیت اور حیت بن رہی ہے رکوع میں اور سجدے میں اللہ کے سامنے جھکنے والی, زبان سے ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کہ وہ پاک ہے, ہم پاک نہیں ہیں. مطلب ہمارے اندر عیب ہے, نقص ہے, خامیاں ہیں, ساری مخلوق میں
اللہ تبارک تعالیٰ تمام عیوب نقائص سے پاک ہے، نمبر 1. اور دوسرا وہ عظیم ہے، وہ اعلیٰ ہے. ہاں میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں کمتر ہوں، فروتر ہوں، ذلیل ہوں، اس کا انتہائی معمولی بنتا ہوں، اس کی مخلوق ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہی ادا مطلوب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دے. زبان سے کہہ رہا ہے کہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو عظیم ہے، میں فروتر اور کمتر ہوں. رکوع کی حالت، ہماری جسمانی کیفیت بھی، زبان پہ بھی. اور یہی چیز اگر دل میں بھی ہو کہ بندہ اگر دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے لگے تو گویا ظاہر اور باطن یکساں ہوگا اور بندہ کامل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کی روح ہے، اللہ کو مطلوب ہے تمام بندوں سے. چنانچہ اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے ہم توحید کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جو آیت الکرسی کے اخیر میں رب العالمین نے ذکر کیا وہو العلی العظیم. شیخ عبدالرزاق نے جو اپنا کتابچہ لکھا آیت الکرسی و براہین التوحید کہ آیت الکرسی اور توحید کی دلائل، تو اس میں اللہ لا الہ الا ہو کے دعوے کے سامنے آگے 12 دلیلیں بطور 12 جملوں کو 12 چیزوں کو بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی دلیل ہے، جس میں سے آخری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے صرف اکیلا اور تنہا لائق عبادت ہے کہ وہ عظیم ہے. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کی عبارت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے معمولی تشریحات کے ساتھ پیش کی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان العظیم میں اللہ کی عظمت کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. یہاں میں ہلکا سا ذکر کر دوں کہ بار بار ہم نے اہل بدعت کا اس سے پہلے ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو گئے. کچھ لوگ تشبیہ اور تمثیل میں پڑ گئے، کچھ لوگ انکار اور نفی و تعطیل میں پڑ گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفت العظمہ اور اللہ کے نام العظیم کے سلسلے میں بھی اہل بدعت گمراہی کا شکار ہو گئے. کچھ لوگ اللہ کے نام العظیم کا اور العظمہ کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. کچھ لوگ جیسے معتزلہ العظیم تو مانتے ہیں، نام تو مانتے ہیں، لیکن نام میں جو صفت ہے اس کا انکار اور اس کی تعویل کرتے ہیں. ایسے ہی بعض دوسرے لوگ بھی ہیں، بعض لوگ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں. ہم اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ علامہ شنقیطی اور دوسرے علماء کے حوالے سے بیان کیا، جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول اور عقیدہ ہے، جو امام مالک کے قول میں بھی ہم نے پڑھا اور دیگر سلف میں بھی، کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات جیسے جس طریقے سے آئے ہیں ان کو حقیقی معنی پر مشتمل کرتے ہوئے ہم اس کو ویسے ہی جاری کرتے ہیں، یعنی اس کو مانتے ہیں. ہاں ان کی کیفیت اور اس کی جو حیت ہے اس کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. نہ اللہ نے اسے بتایا، نہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اس غیب کو جان سکیں. ہمارا دائرہ ادراک، ہمارا ادراک اور علم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہم اس کی حقیقت، اس کی کنہ اور اس کی کیفیت کو سمجھ سکیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے ہم جیسے آئی ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کرتے، اس کی تحریف بھی نہیں کرتے، تعویل فاسد بھی نہیں کرتے، اس کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی ان صفات کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں. لہذا ہم تمثیل اور تشبیہ بھی نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کئی جگہوں پر ہے. اگر اللہ علیم ہے تو بعض مخلوقات کو بھی علیم کہا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے علیم ہونے کا جو معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے علیم ہونے کا جو معنی ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے. دونوں میں مشابہت نہیں ہے معنی کی، حقیقت کی. اسی طریقے سے اگر ہم کچھ مخلوقات کو جیسے عرش عظیم کو عظیم کہا گیا، میں نے سنا ہے ہمارے یہاں ہندوستان کے بعض علاقوں میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن عرش عظیم یا کسی مخلوق کو عظیم کہنا وہ کہتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے. بعض اللہ کے نام ایسے ہیں جو اس کے لیے خاص ہیں، جیسے القدوس ہے، الخالق ہے، الرب ہے، الرحمن ہے. یہ بغیر اضافت کے اللہ کے علاوہ یہ بغیر اضافت کے کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. لفظ اللہ کا اسم خاص ہے، اس کی تفصیلات گزر چکی.
لیکن کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جیسے میں نے یہ کہا العلیم. خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کئی مخلوق کے لیے علیم کا استعمال کیا ہے. وفوق کل ذی علم علیم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے اولاد کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کو غلام حلیم عطا کیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کے آخر والی آیتوں میں رؤوف رحیم کہا گیا. عام انسانوں کو تمام انسانوں کو سورہ دہر کی آیت پڑھیے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تو انسان کو عام انسانوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو سمیع اور بصیر بنایا. یہ لفظ کا اشتراک ضرور ہے, یعنی لفظ دونوں جگہ ایک ہے, معنی دونوں جگہ ایک نہیں ہے. اس بات کو کئی طریقے سے میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے اور انشاءاللہ فقہ الاسماء الحسنی والے دروس میں اس کی مزید تفصیل پھر سے بیان کی جائے گی. یہاں صرف اتنا کہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. میں ایک جملہ اور مزید وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص وہ درس نہ سنے تو اس کے دماغ میں یہ بات یہ کھٹکا نہ گزرے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق کو آنکھ ہے, آنکھ بہت ساری مخلوقات کو ہے, لیکن ہر ایک کی آنکھ میں ہر ایک کی قوت بینائی اور دیکھنے کی قوت میں الگ الگ صلاحیت ہے. گدھ کی آنکھ, گھوڑے کی آنکھ, بلی کی آنکھ, کتے کی آنکھ, ہاتھی کی آنکھ, انسان کی آنکھ, جن کی آنکھ, چیونٹی کی آنکھ, سانپ کی آنکھ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کی آنکھ. آنکھ لفظ ایک ہے لیکن اس کا معنی جب میں نے صرف آنکھ کہا تو آپ کے دماغ میں ساری آنکھیں آ سکتی ہیں, لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا کہ چمگادڑ کی آنکھ تو چمگادڑ کی آنکھ کے ساتھ آپ کے ذہن و دماغ میں گدھ کی آنکھ, گھوڑے کی آنکھ, دوسرے جانوروں یا دوسرے حیوانات کی آنکھ کا تصور نہیں آئے گا, ایک طرف اضافت کر دینے کی وجہ سے. ایسے ہی لذتوں میں کیلا بھی میٹھا ہے, آم بھی میٹھا ہے, شکر بھی میٹھی ہوتی ہے, شہد بھی, کھجور بھی, بہت سارے پھل, بہت ساری چیزیں میٹھی ہیں. جب ہم نے میٹھا کہا تو ساری میٹھی چیزیں اس میں آ گئی اس کے عام معنی میں, لیکن جب ہم نے کہا کہ کیلے کی مٹھاس تو اب یہاں ہر مٹھاس اس میں نہیں آ سکتی, ایک خاص مٹھاس ہو گئی جو لذت کے ذریعے سے ہم سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں. تو سمجھانا یہ ہے کہ ہم لذت میں دیکھیے یا کسی ایک صفت میں مخلوق میں اتنا فرق ہے. آنکھ سب کی ہے لیکن ہر ایک کی آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے. میٹھا بہت ساری چیزیں میٹھی ہیں لیکن ہر ایک کی مٹھاس میں فرق ہے لذت کے ساتھ میں. تو جب مخلوق کی صفات میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کی صفات میں کتنا فرق ہوگا, کوئی مشابہت نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظمت اور اس میں عظیم کو بھی کچھ لوگوں نے تعویل کا, تعطیل کا شکار کیا اور اس کا رد کیا یا اس کی تحریف و تعویل کی یا اس کا انکار کیا. ان کا مسلک صحیح نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہم اس نام کو اور ان صفت کو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس لیے مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں, جو چیزیں عظمت کے نشانات کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, اور جو اس کی کیفیت سے اور معنی اور مطالب کی حقیقت اور کنہ سے تعلق رکھتی ہیں جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے, ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیع. قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہے کہ اللہ کے جیسا جب کوئی ہے نہیں تو ہم اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے, اس کی صفات کا, اس کی ذات کا. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام العظیم میں اللہ کی عظمت کا اثبات ہے اور یہ کہ کوئی بھی شے اس سے بڑھ کر عظمت والی نہیں ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی مخلوق اللہ سے بڑھ کر عظمت والی, بڑائی والی نہیں ہے. چنانچہ یہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ مخلوق کی شان کتنی بھی بلند اور عظیم ہو جائے تب بھی اس کا مقام اس سے کہیں حقیر و کمتر ہے کہ اس مخلوق کی عظمت کا مقابلہ اس ذات کی عظمت سے کیا جائے جس نے اسے پیدا کیا اور وجود بخشا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میں اپنے الفاظ میں اس کو دہراؤں کہ دنیا کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق عظمت و بڑائی کی کسی بھی مقام اور کسی بھی درجے پر پہنچ جائے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا اللہ اور خالق کی عظمت سے مقابلہ کیا جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں, مخلوق کی شان خالق کے مقابل کہیں زیادہ فروتر, کمتر اور بے حیثیت ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق میں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں اس عبارت میں بھی ہے, دہرا رہا ہوں. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار. کہ کبریائی میری چادر ہے, کبریائی یعنی بڑا ہونا, بڑائی,
میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار. جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا. یہاں انہوں نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے. سنن ابی داؤد اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنے سلسلۃ الصحیحہ میں صحیح کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس نام یعنی عظیم سے تعلق رکھنے والی عبودیت و بندگی کی ایک شکل یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عظیم ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعظیم کرے، اس کے سامنے ذلت و عاجزی اختیار کرے، اس کی عظیم بارگاہ میں انکساری اور نیاز مندی کی تصویر بن جائے، اور خشوع اور خضوع اور عاجزی و انکساری کا معاملہ تنہا اسی کے ساتھ رکھے، خود اس کے سامنے ہر اعتبار سے ظاہراً اور باطناً، جیسے رکوع اور سجدے کی بات ابھی میں نے بیان کی، زبان پہ بھی اللہ کی بڑائی کبریائی، حالت بھی جو ہے جھکنے والی، اور پھر دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر، فروتر اور ذلیل بندہ سمجھنا. اور یہ جب کوئی معاملہ پیش آئے معاملات میں تو وہاں بھی بندے کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے خلاف نفس کی خواہش ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف باپ دادا کا رواج اور طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سماج اور معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسی چیز میں ہے اور بڑے صاحب کی، حاکم کی، سیٹھ صاحب کی خوشنودی اس کے خلاف کسی اور چیز میں ہے. اب بندہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے؟ جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کی تعظیم کرے گا، اس کی خوشنودی اور اس کی پسند کی چیز کو اختیار کرے گا. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی تعلیم کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعلیم کو اختیار کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس عمل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں اللہ سے بڑا فلاں کو سمجھ رہا ہوں، یہ اللہ کی تعظیم کے منافی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے سراپا عاجزی اور انکساری اختیار کرے، ظاہراً اور باطناً، اور عجز و انکساری کا معاملہ تنہا اسی کے ساتھ روا رکھے، کسی اور کے ساتھ نہیں، کسی اور کو اس میں شامل و شریک نہ کرے. جی ہاں، آگے اب ایک اور بات بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے میرے نزدیک، اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کے نام پر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. شیطان ان کو ایسا چکر دیتا ہے، ایسا پھانستا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اچھائی کے خلاف جاتے ہیں. اس کی مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق بھی دوں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یوں کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مقام سے زیادہ اوپر بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں، لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی الذی انزلنی اللہ او کما قال، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم اس مقام اور مرتبے سے اونچا اٹھا دو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے. جو مقام اور مرتبہ مجھے دیا ہے پوری کائنات میں، مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا. آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لیکن کچھ لوگ اللہ کے رسول کی عزت، آپ کی تعظیم اور توقیر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو بندگی کے دائرے سے نکال کر معبود کے دائرے میں پہنچا دے رہے ہیں، اللہ سے ملا دے رہے ہیں. وہی جو مستوی رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں، مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے آپ کا نور نکلا ہے، نور مجسم ہے. حدیث بنا لی، جھوٹی حدیث کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جھوٹی حدیث بنا لی صوفیوں نے اور دوسرے لوگوں نے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. حدیث بنا لی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ پیدا کیا ہوتا. حضرت آدم سے کہا جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وسیلے کے باب میں. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے راستے سے ہوئی کہ آپ کی عزت ہم کر رہے ہیں. ایسے ہی جیسے عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، پہلے نہیں مانا تو سولی دینے کی کوشش کی یہودیوں نے، اور جب ایمان لائے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کس چیز میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بیٹا بنا دیا جائے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں انہوں نے جب اختیار کی تو شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کی تعظیم کے نام پر ایسی چیزوں میں ملوث کیا جو حقیقت میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے.
اللہ کی عظمت و کبریائی کے منافی اور اس کے خلاف بات ہے، اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تقاضا ہے۔ یہ بات آگے شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی اور بڑے پیارے انداز میں بیان کی۔ کہا جی ہاں، شیطان نے کچھ لوگوں کو ایسی پٹی پڑھائی اور جال میں پھانسا کہ انہوں نے اس حقیقت کو بالکل الٹ دیا، نتیجتاً وہ کھلے کھلے شرک میں پڑ گئے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنے اس شرک کو اللہ کی تعظیم کا نام دے دیا۔ شرک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہاں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت و شان اس سے کہیں برتر و بالا ہے کہ بغیر واسطوں اور وسیلوں اور معبودوں کے اس کی قربت طلب کی جائے۔ یعنی یہ اللہ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا بن گیا کہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے واسطوں، وسیلوں اور ان کی عبادت کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ؟ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے لیکن فلاں وسیلے کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کے کچھ بندوں کی عبادت کر کے جو اللہ کے مقرب ہیں، یا تو حقیقت میں ہے یا اپنے دماغ میں بنا لیا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے۔ اب کیوں یہ وسیلے اختیار کیے گئے؟ اس خیال سے، اس وہم سے، اس جھوٹی بنیاد سے جو شیطان نے ان کو گڑھ کر بن کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم ذات ہے، اس سے ڈائریکٹ آپ مانگیں گے، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس سے مانگنا ہے تو آپ بیچ میں وسیلہ ڈالو، پہلے ان کی عبادت کرو، ان تک پہنچو، پھر اللہ تک پہنچو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور شرک کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا نام دے دیا گیا۔ دراصل کوئی بھی باطل پرست، آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کوئی بھی باطل پرست اپنے باطل کو حق کا چولا پہنائے بغیر رواج دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بدعت کو، خرافات کو لوگوں میں عام کرنا ہے تو اس کو حق کا غلاف چڑھایا جاتا ہے، کڑوی گولی پر جو ہے وہ میٹھا کیپسول کی تہ چڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی کڑواہٹ محسوس نہ ہو۔ ایسے ہی بدعت و خرافات کو یا غلط باتوں کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے شیطان کا یہ طریقہ رہا ہے، اور انسانوں میں ان کے چیلوں کا، کہ وہ مختلف قسم کے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر، اپنے ذہنی اپج کی بنیاد پر جو چیز غلط ہے اس کو صحیح بتانے کے لیے کوئی ایسا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی دھوکہ کھا جائے۔ چنانچہ ایک قول انہوں نے نقل کیا، حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی مجلس میں ذکر کیا گیا۔ عبد الرحمن بن مہدی کون ہے؟ یہ بہت بڑے محدث تھے، علم حدیث کے ماہر، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کے استاذ، امام احمد بن حنبل کے گویا ساتھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کی مجلس میں ذکر کیا گیا کہ جہمیہ صفات الہی کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ کون ہے؟ ان کا بار بار ذکر ہوا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ بعد میں اس انکار کی روش اختیار کرنے والے مختلف گروہوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہمیت ہے یا یہ جہمیہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ ایک شخص تھا جہم ابن صفوان، اسی نے یہ فاسد عقیدے کی بنیاد ڈالی گویا اسلام میں، اسلامی تاریخ میں، اسی کی طرف نسبت کر کے جہم ابن صفوان کی طرف نسبت کر کے اس گروہ کو جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے یا نفی کرتا ہے، یا پھر بعد میں آگے بڑھ کر کچھ گروہوں نے تعویل کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا جہمیہ صفات الہی کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس سے بڑھ کر عظمت والی ہے کہ اسے ان میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کیا جائے، صرف احادیث ہی کا نہیں، قرآن کی بھی آیتوں کا۔ تو اس انکار کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ بہت غور سے سنیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بڑھ کر عظمت والی ہے کہ اسے ان میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کیا جائے۔ اللہ کی کوئی صفت بیان جو کی گئی ہے اس کو ماننا یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے، اس نے پٹی پڑھائی۔ ہاں، یہ سن کر رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس سوال یا اس بات کو سننے کے بعد جواب دیا کہ یقیناً کچھ لوگ، ایک قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ تعظیم کی راہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، تعظیم کے راستے سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے کہ وہ کوئی کتاب نازل کرے یا کسی رسول کو بھیجے، یعنی ان کی یہ سمجھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول نہ بھیجے،
وہ کتاب نہ اتارے. یعنی کتاب اتارنا اور رسول کا بھیجنا ان کے خیال میں اللہ کی عظمت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا. ہاں، عبد الرحمن بن مہدی نے وہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 91. ہاں، اور ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی جیسی قدر پہچاننے والی تھی. جس طرح اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا تھا ویسا انہوں نے نہیں پہچانا، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر، کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے کہیں زیادہ برتر ہے کہ وہ کوئی چیز اتارے. پھر انہوں نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن مہدی آگے کہتے ہیں کہ کیا مجوس ایرانی مذہب مشہور ہے، آتش پرست جو ہوتے ہیں آگ کو پوجتے ہیں، تو کہا کہ کیا مجوس تعظیم کے راستے ہی ہلاکت میں نہیں پڑے؟ انہوں نے کہا، مجوسیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی عظمت ہماری عبادت سے بالا تر اور اعظم ہے، کہیں بڑھ کر ہے، لہذا ہم تو اس کی عبادت کریں گے جو ہمارے مقابل اللہ سے زیادہ قریب ہے. ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے جو اللہ سے قریب ہے، تو اس کی عبادت کریں گے تو اس واسطے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے سورج کی عبادت کو سورج کی عبادت کی اور اسی کو سجدہ کرنے لگے. سورج ان کے نزدیک، وہ لوگ کہتے تھے کہ روشنی جو ہے الہ ہے، نیکی کا، اچھائی کا، خیر کا معبود یزداں ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، نور ہے، اور برائی کا خالق یا برائی کا معبود جو ہے وہ ظلمت ہے، تاریکی، اندھیرا. اور روشنی کے مظاہر میں سے ہمارے اس وقت کے مشاہدے کے اعتبار سے انسانوں کے سامنے سب سے بڑا مظہر سورج تھا، اس لیے سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانا. تو کہا کہ یہ سورج دیوتا یا سورج کا معبود جو ہے یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کرے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ مشرکین کا بھی، عام مشرکین کا طریقہ تھا جو واسطے وسیلے کے طور پر اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی، پتھروں کی، درختوں کی، مظاہر قدرت کی. اور یہ مجوسیوں کے تعلق سے بھی یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کو اختیار کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، ان اللہ کے علاوہ جن کو اولیاء بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے اور دوسری چیزیں، ان کو جو اولیاء بنایا ہے تو محض اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے خوب قریب کر دیں. اس کو امام تیمی نے فی الحجہ اپنی کتاب الحجہ میں نقل کیا ہے عبد الرحمن ابن مہدی کے اس واقعے کو. یہ رب العالمین کے حق میں اب غور کیجئے کہ جو شیخ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ تعظیم کے راستے سے گمراہی کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے نام پر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ان کا غلط گمان اور بدزنی پیدا ہو گئی ان کے اندر. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے حق میں ان کا ایسا فاسد گمان تھا، غلط گمان تھا، جس نے انہیں پستی اور ہلاکت میں ڈھکیل دیا، نیز انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور اس کے ہمسر بنانے میں پھنسا دیا. چنانچہ انہوں نے واسطے اور سفارشی بنا لیے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ رب العالمین کی تعظیم کر رہے ہیں. ایسا عمل کر کے، شرکیہ کام کر کے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے، بدگمانی میں مبتلا ہونے کے بعد جو عمل کر رہے ہیں، جو عقیدہ بنا رہے ہیں، اس میں کیا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کو بڑا مان رہے ہیں. حالانکہ اگر وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتے تو کما حقہ اس کی توحید اور وحدانیت اختیار کرتے، اس گمراہی اور شرک کے راستے کو اختیار نہ کرتے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم کی ایک اچھی خاصی قدر تفصیلی عبارت نقل کی، بہت غور سے سنیے گا، بڑی علمی اور بہترین بحث ہے عقیدے کے باب میں، کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس مقام پر ایک عظیم قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں، ان کے قول کو نقل کیا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس مقام پر ایک عظیم قاعدہ یاد رکھنا چاہیے جس سے مسئلے کا راز بے نقاب ہو جاتا ہے، یعنی شرک اور توحید کے سلسلے میں. اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھنا اس کے نزدیک سب سے بھاری گناہ ہے. اللہ کے ساتھ غلط گمان رکھنا یہ کئی شکلوں میں ہوتا ہے. ہاں، دوسرے مقامات پر علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی میں بعض اہل ایمان بھی جو ہے پڑ جاتے ہیں.
جیسے مثال کے طور پہ آج ہم اپنے سماج معاشرے میں دیکھیے، ایک آدمی سازش کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ہاں وہ جانتا ہے کہ میں سچے آدمی کے خلاف کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، سیاست کے نام پہ، چال بازی کے نام پہ، ہمارے اپنے دین کے کاموں میں بھی لوگ اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا انجام خراب ہوگا، میں ناکامیاب ہو جاؤں گا، اور جس کے خلاف میں کام کر رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے، نیک ہے، سچا ہے، تو وہ کامیاب ہوگا۔ کیا وہ سوچتا ہے اس طرح؟ جو لوگ سازش کر رہے ہیں، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جو اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، یہاں یہ مت سوچیے کہ میں فلاں اور فلاں کو بول رہا ہوں، بات اور مسئلے کی حقیقت پر صرف غور کیجیے کہ جو لوگ آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں، وہ سیاست میں ہو، دین میں ہو، اجتماعی ڈھانچہ کوئی بھی ہو، جو لوگ چال بازیاں اختیار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شریعت اور اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا کرنے کے وقت جب اپنے آپ کو وہ چالاک سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم اپنا مقصد، اپنا مفاد حاصل کر رہے ہیں اور فلاں کو جو ہے لوگوں میں بدنام کر رہے ہیں، اس کو بے حیثیت کر رہے ہیں، ایسا کرتے ہوئے کیا ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمارا انجام خراب ہوگا؟ نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تیر مار رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسا سمجھنا ان کا اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، کیونکہ قرآن حدیث کی اس موٹی موٹی تعلیم کو وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سچے کا اچھا انجام ہوتا ہے، جھوٹے کا جھوٹا اور غلط انجام ہوتا ہے۔ ہاں، سچائی نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ سبق بچوں کے بچپن میں ماں باپ نے، ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس کی بددعا کو قبول کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، تقوی والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن میں اس معنی کی بہت سی آیتیں ہیں، جو اچھے ہیں اس کا اچھا انجام ہوگا، برائی کا بدلہ برا ہی ہوگا۔ اب اگر کوئی برائی کرتا ہوا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ اللہ سے بدگمانی کا شکار ہے، اللہ کے ساتھ برا گمان کر رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی میرا انجام اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا فیصلہ اچھا دے گا۔ یعنی آپ بوئیں گے جو ہے کانٹا اور آپ کاٹیں گے جو ہے پھول اور پھل، ناممکن بات ہے۔ یہ آپ کی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اب یہ عقیدے کے باب میں علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، واسطے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہے۔ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہاں جیسے کہ جس پہلو کو یہاں پیش کر رہے ہیں آپ اس طرح سوچیے کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، سالوں گزر گئے، بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اب وہ بچے کی پیدائش کے لیے کسی مزار پہ کسی بابا اور کسی پیر کے پاس جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھ کو میں نے علاج معالجہ بھی کر لیا، اللہ سے دعائیں بھی کر لی، نہیں مل رہا ہے۔ اب فلاں بزرگ اور بابا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اور ایسا ایسا عمل کرتا ہے، ان کی منت اور فلاں اعمال کے ذریعے سے ان کی قربت حاصل کرتا ہے، اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ اب یہ وہاں اس عقیدے اور مقصد کے ساتھ گیا تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہے کہ اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا ہے، بابا کے ذریعے سے حاصل کر لوں گا، یہ دلوا دیں گے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی نہیں ہے، جو اللہ نہیں کرنا چاہتا، بابا اس فیصلے کو بدل دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے کہاں مانا اللہ کو؟ آپ بدگمانی کے شکار ہیں کہ اللہ اپنے فیصلے میں اکیلا نہیں ہے، بابا اس کے اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں جس کی مزار پہ آپ جا رہے ہیں، کہ اللہ نہیں دینا چاہ رہا یہ دلوا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے۔ ہاں، غزوہ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے، فتح حاصل ہونے کے بعد پیچھے سے مشرکین کے دستے نے حملہ کیا، جب مسلمان جو ہے کچھ دستے سے درے سے ہٹ گئے، واقعہ آپ جانتے ہیں کہ 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا، 40 لوگ وہاں سے ہٹ گئے، 10 لوگ باقی رہے، اور اس کے بعد وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے رہے۔ پیچھے سے خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دستے نے حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گروہ سے کٹ گئے، آپ کے ارد گرد صرف 9 صحابہ تھے، اور اس میں سے بھی 7 انصاری، 2 مہاجر، وہ بھی شہید ہو گئے انصاری۔ اور جب یہ واقعہ ہوا 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، آپ کے گھٹنے زخم آلود ہو گئے، یہ ساری جب باتیں ہوئی تو مشرکین منافقین نے کیا کہا مدینہ میں کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ لوگ قتل نہیں ہوتے جو قتل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں۔
یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نہیں پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا. یہ ان کی بدگمانی ہے، یہ منافقین کا عقیدہ ہے. ہاں، اور جہاں تک موت کا سوال ہے تو تم اگر اس بات میں سچے ہو کہ تمہاری بات مان کر آدمی جان بچا سکتا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو موت سے بچا کے بتاؤ. جس کی موت کا وقت اللہ کے یہاں مقرر جب آئے گا تو وہ کتنے مضبوط قلعے میں ہو، موت اس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گی یا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. چنانچہ یہ ایسے میں نے کچھ اشارے کیا اللہ کے ساتھ بدگمانی کی مختلف شکلیں. یہاں وسیلے وغیرہ کے تعلق سے علامہ ابن قیم کے قول میں ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی اللہ نے بیان کیا ہے کہ بہت بھاری گناہ ہے، اور یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ سوء ظن یعنی برا گمان، سوء ظن اختیار کرنے والا شخص کبھی اللہ کے بارے میں ایسا گمان و خیال کرتا ہے جو اس کے کمال مقدس کے خلاف ہوتا ہے. جو اس کے کمال، جیسے جو وسیلہ لگا رہا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ میری ڈائریکٹ دعا نہیں سنے گا، جبکہ قرآن میں وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا ہے، وسیلہ لگانا ہے. ہاں، تو یہ اس کے کمال مقدس کے ہر چیز کو سننے والا ہے، اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے، ہر انسان سے قریب ہے. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ دور ہے، اس کو بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح وزیر فلاں اور فلاں کے واسطے کی ضرورت ہے تو وہ پہچانوائیں گے. تو کہا کہ اللہ تبارک جو لوگ اس طرح کا بدگمانی کرتے ہیں تو جو ان کا گمان ہوتا ہے کبھی اللہ کے کمال مقدس کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا گمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بالکل مخالف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ذریعے سے جو اپنے کمال اور خوبیاں بیان کر رہا ہے، یہ شرک کرنے والا اس کا رد کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے اپنے بدگمانی سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں برے گمان رکھنے والوں کو جو وعید اور دھمکی دی ہے کسی اور کو نہیں دی. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لهم جہنم وساءت مصیرا. سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں انہی پر بدگمانی کا برائی کا پھیرا ہے. ہاں، جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے. اللہ ان پر ناراض ہوا، اللہ غضبناک ہوا. جب اللہ غضبناک ہوگا تو انسان کا کیا بنے گا؟ اور انہیں لعنت کی، اللہ کی لعنت کسی کو اگر مل جائے تو لعنت رحمت سے دوری کا معنی رکھتا ہے. جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو نہ وہ دنیا میں پنپ سکتا ہے نہ آخرت میں بچ سکتا ہے. بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صاف صاف حدیث ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو وہ رحمت سے محروم ہو گیا، جنت میں جا پائے گا کیا جو لعنتی ہے؟ تو کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی صفت کا انکار کرنے والے سے یوں خطاب فرمایا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا. اس بدگمانی نے تم کو ہلاک کر دیا اور بالآخر ضیاءکاروں یعنی نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. سورہ صافات کی آیتیں ہیں کہ تم کیا پوج رہے ہو. حضرت ابراہیم نے قوم سے سوال کیا کہ تم کیا پوج رہے ہو، کن کی عبادت کر رہے ہو، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. اس کا 2-3 معنی بتایا. یہاں شیخ نے ایک معنی ذکر کیا کہ تم نے رب کو کیا سمجھا ہے، دوسروں کی پوجا کرنے کے بعد اللہ تم کو چھوڑ دے گا. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھتے ہو تم شرک کر کے جاؤ گے اللہ تم کو یوں ہی چھوڑ دے گا، تم سے مواخذہ اور سوال نہیں کرے گا. یعنی تمہارا کیا گمان ہے کہ جب تم اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر کے اس سے ملو گے تو وہ تمہیں کیسا بدلہ دے گا، اور تمہارا اس کے ساتھ کیا گمان ہے، یعنی تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر بیٹھے. تم نے اللہ کے اسماء یعنی تم اللہ کو کیسا سمجھتے ہو کہ دوسروں کی عبادت کی ضرورت تم کو محسوس ہو رہی ہے. ہاں، یہ دونوں معنی آ گئے. ہاں، تم نے اللہ کے اسماء و صفات میں اس کی ربوبیت میں کون سی کمی دیکھی؟ اللہ کے اندر کوئی کمی دیکھی کیا؟
हाँ, जिसकी बदौलत तुम्हें दूसरों की इबादत की जरूरत पड़ गई कि अल्लाह में जो कमी थी उस दूसरे के जरिए से आपने उस कमी को पूरा कर लिया। ऐसा तुम समझ रहे हो? क्या यह अल्लाह के साथ बदगुमानी नहीं है? हकीकत तो यह है कि अगर तुम अल्लाह के बारे में वैसा ही गुमान रखते जो उसकी शान के मुताबिक है और जिसका वो लायक व सजावार है कि वो हर चीज का जानने वाला है, हर चीज पर कादिर है, वो अपने सिवा हर चीज से बेनियाज है, सारे लोग उसके मोहताज हैं, बल्कि उसके अलावा हर चीज और हर मखलूक उसकी मोहताज और फकीर है, नीज वो अपनी मखलूक पर अदल इंसाफ कायम करने वाला है और वो मखलूक की तदबीर करने और निज़ाम चलाने में तनहा है, अकेला वही है जो सारी ज़रूरियात को पूरी करता है, सारा मामला चला रहा है कायनात का, उसमें इन सारे मामलात में उसका कोई शरीक नहीं है। साथ ही वो तमाम उमूर की तफसीलात का पूरी तरीके से जानकार है, मोटी से मोटी और बारीक से बारीक कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। चुनांचे कोई मख्फी से मख्फी चीज़, कोई पोशीदा से पोशीदा चीज़ भी उससे छुपी हुई नहीं है। वो अकेला सबके लिए काफ़ी है, किसी मुआविन और मददगार का मोहताज नहीं है। वो अपनी ज़ात में रहमान यानी इंतहा दर्जे की रहमत व मेहरबानी वाला है, लिहाजा अपनी रहमत व मेहरबानी में वो किसी ऐसे शख्स का मोहताज नहीं उसे मेहरबानी पर उभारे। अल्लाह ताला आप पर रहम नहीं करेगा, कोई कबर वाला बोलेगा कि मेरे इस मुरीद पर जो है रहम कर, अल्लाह ताला को रहम पर मजबूर करेगा, उभारेगा? या उसकी ज़रूरत बताए कि अल्लाह ताला तेरा फला बंदा तेरी रहमत का हकदार है, अल्लाह को कोई और बताएगा? अल्लाह को नहीं पता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो अल्लाह ताला के सामने बदगुमानी का शिकार है कि अल्लाह तबारक व तआला को जरूरत है कि कोई बताए कि देखो तेरी रहमत का हकदार है। जैसा कि ये मामला बादशाहों और दीगर सरदारों के बरखिलाफ है। दुनिया के जो बादशाह हैं, दुनिया के जो सरदार हैं, वहां ये सब चलता है, अल्लाह के यहाँ नहीं। इसलिए कि ये लोग, दुनिया के जो बादशाह हैं, दुनिया के जो बड़े लोग हैं, ये लोग ऐसे अफराद के मोहताज होते हैं जो उन्हें रियाया के हालात और उनकी जरूरियात से वाकिफ कराएं, बताएं कि तेरी रियाया ऐसी ऐसी हालत में है, उनको ऐसी ऐसी जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के अमल में उनकी मदद करें। अब अगर बादशाह उनकी मदद भी करना चाह रहा है तो वजीरों, अहलकारों और हुकूमत के कारिंदों, कारकुनों की उसको जरूरत पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला को, और लोगों के इसकी जरूरत नहीं है। और बादशाहों को दुनिया के लोगों के लिए बादशाहों और अरबाब इख्तियार से सिफारिश करें, उनकी मदद करें, और लोगों के लिए यानी ये वजीर और उमरा कारकुनान लोगों के लिए बादशाहों और अरबाब इख्तियार से सिफारिश करें। ये दुनिया में चलता है, रहम व मेहरबानी तलब करें। लिहाजा यानी वो यानी दुनिया के बादशाह और रोसा, यहाँ के सरदार लाजमी तौर से वास्तों के मोहताज हैं। दुनिया के बड़े लोग जो है वास्तों के मोहताज हैं, इसलिए कि वह बजाते खुद मोहताज, कमजोर, आजिज और लाचार है। ये बादशाह होते हुए भी इनको जरूरत है दूसरों की मदद और की, दूसरों के सामने मोहताज है। हाँ, और मालूमात में इल्म और मालूमात में कमी रखते हैं। इनके बरखिलाफ वो ज़ात जो हर चीज पर कादिर है, अपनी ज़ात में हर चीज से बेनियाज है, जो हर चीज का इल्म रखने वाला है, रहमान और रहीम है, जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, तो उसके और मखलूक के दरमियान वास्तों को दाखिल करना दरअसल उसकी रुबूबियत, उलूहियत और तौहीद में कमी करना और ऐब लगाना है, उसके साथ बदगुमानी करना है, उसके साथ बुरा गुमान रखना है, यानी ये समझना कि वो सब की जरूरतों और हकीकतों से वाकिफ नहीं है, बल्कि वास्ते उसे बताएंगे। वो बेनियाज नहीं है, बल्कि अपने कामों में वास्तों की मदद का मोहताज है। वो खुद रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि दूसरे सिफारिश करके उससे रहमत दिलाएंगे। जो लोग अल्लाह के साथ वास्तों को शरीक करते हैं वो इस किस्म का गया ख्याल रख रहे हैं कि दूसरे रहमत दिलाएंगे। अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीमियत में कमी है, दूसरे उसको बताएंगे अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में कमी है, दूसरे उसकी कुदरत और उसके मामलात को उभारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कमी है। इस किस्म की बदगुमानियां पैदा होती है, तब बंदा इस किस्म का शिर्क कर रहा है, वास्ते और वसीले इख्तियार कर रहा है। लिहाजा नामुमकिन है कि वो अपने बंदे के लिए उस चीज यानी वास्ते और वसीले इख्तियार करने को मशरू करे और इसका हुक्म देवे। अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया और अल्लाह ताला इसका हुक्म दे भी नहीं सकता, इसलिए कि दुनिया के बादशाहों और सरदारों की तरह अल्लाह हाजतमंद नहीं है। अक्ल और फितरत भी इसे जायज नहीं मान सकती, बल्कि सलीम और सही अक्लों में ये बात पूरी तरह जमी हुई है कि अल्लाह के जनाब में वास्तों की कबाहत और खराबी तमाम कबाहतों और खराबियों से बढ़कर है। ये वसीला और वास्ता इख्तियार करना अल्लाह की शान के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत सारी बड़ी कौम ऐसी है जो इसको अल्लाह की ताज़ीम का हिस्सा समझ रही है।
الٹا شیطان نے الٹ دیا. جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا احترام ادب اور تعظیم بنا دیا گیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ عابد اپنے معبود کی تعظیم کرتا ہے, اس کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری, ذلت و نیاز اختیار کرتا ہے, جبکہ رب تعالیٰ ہی ہے جو کمال تعظیم و بزرگی کا, الوہیت کا اور عاجزی و انکساری کا تنہا مستحق ہے. یہ اس کا خالص حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہونے سے کی وجہ سے, کبیر ہونے کی وجہ سے اس کا خالص حق ہے کہ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں. لہذا بدترین اور پرلے درجے کا گھناؤنا ظلم یہ ہے کہ اس کا حق دوسرے کو دیا جائے اور اس کے حق میں اس کے اور بندے کے درمیان شریک کیا جائے. بالخصوص اس وقت یہ قباحت اور زیادہ گھناؤنی اور سنگین ہو جاتی ہے جب اللہ کے حق میں اسے شریک ٹھہرایا جائے جو خود اللہ کا بندہ, غلام اور مملوک ہے. یعنی مملوک مالک کا, غلام کو آقا کا ساجدار اور اس کے برابر کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قرآن مجید کی آیت ہے بڑی پیاری, سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر شرک کا رد کرتے ہوئے کہا, ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے, تمہارے نفسوں کے ساتھ بیان کی ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے, یعنی آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ کا کوئی غلام اور نوکر ہے, اس پراپرٹی میں آپ کا حصے دار یا حقدار ہوتا ہے کیا, شریک ہوتا ہے کیا, کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو, کہ تم کو جتنا حصہ مل رہا ہے تمہارے غلام یا نوکر کو بھی اتنا ہی ملے گا, ایسا تم سمجھتے ہو کیا؟ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا, کہ میرا بھائی ہے تو وہ بھی میرے حصے میں شریک ہوگا. غلاموں اور نوکروں کے بارے میں بھی تم کو ایسا ڈر ہوتا ہے کیا؟ ہم غور کیجیے. ایسے یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے پوری کائنات کا اور ساری مخلوق اس کی غلام ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس کے اللہ کے برابر شریک ماننے کا مطلب ایسا ہی ہے کہ آپ آقا کو غلام کا حقدار کا شریک کار مان رہے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں. یعنی جب تم میں کا ایک فرد اپنے مملوک کو اپنی حاصل روزی میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا, اپنے آپ کو اس سے کہیں بلند و بالا سمجھتا ہے, تو پھر تم میرے ہی بندوں کو ایسے معاملے میں میرا شریک کیسے بناتے ہو جس میں میں منفرد ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جہاں اکیلا ہوں, جو میرا حق ہے اس میں تم میرے ہی مخلوق کو, میرے ہی مملوک کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہو. وہ معاملہ یعنی الوہیت و معبودیت ہے جو میرے علاوہ کے لیے لائق و زیبا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں اور میرے سوا کسی کے لیے درست نہیں. لہذا یہ ایک تھوڑی سی دو پیراگراف اور ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ بحث مکمل ہو جائے کہ لہذا جو کوئی اس خیال و گمان میں مبتلا ہے تو اس نے میرے مقام و مرتبے کے مطابق میری عزت نہیں کی, نہ ہی میرے حق کے تعظیم کے مطابق میری تعظیم کی, اور نہ ہی مجھے اس چیز میں اکیلا اور منفرد جانا جس میں میں اپنی تمام مخلوق سے الگ تنہا منفرد ہوں. غرض جس کسی نے اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت کی اس نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی, ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ اللہ کی قدر و منزلت جاننی پہچاننی چاہیے, کی جانی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. پوری مثال سننے کے بعد آخری جملے میں جو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ محل استشہاد ہے. ترجمہ سنیے. سورہ حج کی مشہور آیت ہے کہ اے لوگوں ایک مثال سنائی جاتی ہے, غور سے سنو. اللہ کے سوا جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو, خود ساختہ تشریحاً ہے, جن معبودوں کو تم پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی. اگر تمہارے یہ سارے معبود مل کر زور لگائیں جب بھی پیدا نہ کر سکیں, اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو ان میں قدرت نہیں کہ اس سے چھڑا لے. کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا, ان کی کوئی چیز چھین لے, مکھی اڑا کر لے کے چلی جائے, تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی جو لے جا رہی ہے اس سے واپس لے لے, بچا لے. تو دیکھو طلبگار بھی یہاں درماندہ ہوا اور مطلوب بھی درماندہ. یعنی جو پوجا کر رہا ہے, پرستش کر رہا ہے, وہ بھی عاجز ہے, اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے, جن سے مانگا جا رہا ہے, وہ بھی عاجز اور کمزور ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے مقام کی جو عزت تھی یہ نہ کر سکے.
آگے اللہ نے کہا کہ یہ مثال دی گئی ہے کہ جن معبودوں کو پوجا جا رہا ہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی اگر کوئی چیز لے جا رہی ہے اس کو بچا نہیں سکتے, تو پھر کس بوتے پر ان کو مان رہے ہو, ان کو پوج رہے ہو؟ کیا نفع اور نقصان تم کو پہنچا سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں؟ ہاں, حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے, آگے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے مقام کی جو عزت تھی یہ نہ کر سکے, اس کی قدر کو پہچان نہیں سکے, اس کے مقام اور اس کی عظمت کو جان نہیں سکے. اللہ کی عظمت اور قدر کو پہچان جائیں, اس کی عزت اور حیثیت کو جان جائیں, تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں. وہ تو سر تاثر قوت ہے, سب پر غالب ہے, اللہ کی شان یہ ہے. ہاں, یہ ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے آیت کا. لہذا جس نے اللہ کے ساتھ ایسے دوسرے کی عبادت کی تو اس نے اللہ کے مرتبے کی کما حق ہو قدر و منزلت نہیں کی. اللہ کے سوا کسی کی بھی کسی نے عبادت کی تو اس نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا, اللہ کے ساتھ بدگمانی کی, اللہ کی عظمت اور اس کی تعظیم کی مخالفت کی. جبکہ وہ غیر ایسا ہے کہ انتہائی ناتواں اور حقیر جاندار کو بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا, اور اگر اس پر رکھی ہوئی کوئی چیز مکھی لے بھاگے تو وہ اسے چھڑا لینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ آیت اس سے پہلے بھی سورہ زمر کی گزر چکی کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور العظیم کے معنی کی تشریح میں یہ باتیں آپ غور کیجئے تو مختلف پہلوؤں سے یہ بات صاف ہو رہی ہے ان آیتوں اور دلیلوں کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, اس کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے, اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور اس کو سمجھنے کے بعد یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا کوئی ادنا سا بھی حق اس کی مخلوق اور اس کے غلاموں کو دیا جائے. ہاں, اب جس ذات کی ایسی شان و عظمت ہے, اس کے مقام و مرتبے کی کھلی ناقدری ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو ایسے کو شریک کیا جائے جس کا اس شان و عظمت میں قطعی طور پر کچھ بھی حصہ نہیں ہے. کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے, اللہ کی شان کی طرح کسی کی شان نہیں ہے, بلکہ وہ خود انتہائی عاجز اور سب سے زیادہ درماندہ چیز ہے. غرض کامل قوت والی غالب ذات کی قدر اس شخص نے نہیں کی جس نے اس کے ساتھ ضعیف و حقیر کو شریک بنا لیا. یہ علامہ ابن قیم کی عبارت یہاں الجواب الکافی سے نقل کرنے والی کی گئی ہے. یہ یہاں اختتام پذیر ہوئی. حاضرین کرام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم اور اس کی صفت العظمہ کا معنی, مفہوم اور اس کے کچھ تقاضوں کا تذکرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عظمت کا صحیح سمجھنے اور جاننے والا بنائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ویسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کے حق کو, اس کی قدر کو, اس کی عزت اور عظمت کو پہچاننا چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نے آیت الکرسی کی جو تفصیلات پڑھی ہے, اس سے جو حاصل ہوتا ہے توحید اور اس کی عظمت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو اہم بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے عقیدے کی اصل ہے اور ہمارے دین کی بنیادیں ہیں, اس کو خلاصے کے طور پر ہم ایک نظر سرسری سی ڈالیں گے آیت الکرسی کے اوپر, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تفصیلات کی روشنی میں کیوں گویا ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت والی قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا اور پھر اسے ایک بندہ مومن کو سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بار بار دہرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح ہدایت سے نوازے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.